کراچی والوں کی سحری اندھیرے میں کے الیکٹرک کی ہائی ٹینشن لائن متعدد گرڈ سٹیشن ٹرپ کر گئے۔ نارتھ کراچی، سرجانی اور نارتھ ناظم آباد سمیت کئی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ وزیراعظم کا 9 مئی سے لاک ڈاؤن مرحلہ وار ختم کرنے کا انتہا حتمی فیصلہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر آج کرے گا۔ ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں ارکان نے رائے دی کہ لاک ڈاؤن میں بتدریج کمی ہونی چاہیے۔ عمران خان نے کہا چاہتے ہیں لاک ڈاؤن جلد ختم ہو، احتیاط پر سختی کرنا ہوگی۔ ادھر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس، لاک ڈاؤن میں نرمی کی تجاویز کو حتمی شکل دے دی گئی۔ 92 نیوز کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ حکومت نے قادیانیوں کو قومی اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ وزارت مذہبی امور کی سفارش پر قادیانیوں کو کمیشن میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کو شامل نہ کرنے کی سمری منظور کر لی۔ 92 نیوز نے 29 اپریل کو قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا معاملہ اٹھایا تھا۔ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے سے متعلق فیصلے پر کابینہ میں طویل بحث ہوئی۔ 92 نیوز وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ ذرائع کے مطابق 2 وزراء نے قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا فیصلہ واپس نہ لینے کی تجویز دی۔ طارق بشیر چیمہ نے فیصلہ واپس کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ایک وزیر نے معاملہ سپریم کورٹ بھجوانے کی تجویز دی، جو وزیر اعظم نے مسترد کر دی۔ ریلوے کا 10 مئی سے محدود آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ 8 مئی کو وزیراعظم سے حتمی منظوری لی جائے گی۔ ابتدائی طور پر 24 ٹرینیں خصوصی انتظامات کے ساتھ چلائی جائیں گی۔ مسافر آن لائن بکنگ سے ٹکٹ لے سکیں گے۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس شاہ کا فی الحال ٹرین سروس نہ چلانے کا مشورہ۔ کہا ریلوے اسٹیشن پر ہجوم بڑھ جائے گا، جس سے کیسز بھی بڑھ سکتے ہیں۔ لگتا ہے نیب میں شہباز شریف کا پرچہ ٹھیک نہیں ہوا، اس لیے ان کے حواری نیب پر تنقید کرتے رہے۔ شبلی فراز کا کہنا ہے کہ IMF کے مطابق پاکستان میں سڑکوں کی لاگت دنیا سے 50% زیادہ ہے۔ پیپلز پارٹی کو غریبوں سے کوئی دلچسپی نہیں، بس سیاست چمکانا چاہتی ہے۔ گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرح 0.72% اضافے سے 9.84% رہی۔ رمضان المبارک میں 13 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 11 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی، 27 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ مرغی کی قیمت میں 7.72% اضافہ۔ آلو، دودھ، کیلا، چاول، دہی اور دالوں کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ انڈے، پیاز، ٹماٹر، لہسن اور LPG کی قیمتوں میں کمی آئی۔ کراچی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں، آج اور کل پارہ 43 ڈگری تک چڑھ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، گزشتہ روز درجہ حرارت 39 ڈگری تک چلا گیا۔ سمندری ہوائیں بند، گرم اور خشک ہوائیں چلتی رہیں۔ شدید گرمی نے شہریوں کو بے حال کر دیا۔ امریکی سٹاک مارکیٹس میں تیزی، ڈاؤ جونز 0.56% اضافے کے ساتھ 23,883 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ S&P 500 اور نیسڈیک میں بھی تیزی دیکھی گئی۔ میں بہت پریشان ہوں، 3 سے 2.5 مہینے ہو گئے، میرا کوئی کام دھندہ نہیں ہے، میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ ہمارے علاقے میں نہ کوئی راشن تقسیم کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی اس SMS پہ عمل کیا گیا ہے، تو لہٰذا میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہماری ہیلپ کی جائے۔ ہماری پاکستان گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہمیں ہمارے وطن واپس لایا جائے، ہم آپ کے بہت احسان مند ہوں گے۔ 2 مہینے سے ہمارا نہ کام ہے، گھر میں ایسے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، کھانے تک کو کچھ بھی نہیں ہے۔ احساس پروگرام سے قرنطینہ کے حالات تک، بیرون ملک مقیم پاکستانی ہوں یا کاروباری حضرات، آپ اپنے ہر مسئلے کا ویڈیو پیغام بنائیں
اور 92 نیوز کو 0334192028 پر واٹس ایپ کریں. ہم آپ کا مسئلہ پہنچائیں گے ارباب اختیار تک. قومی T20 کپتان بابر اعظم کا ویمن ٹیم کے ساتھ آن لائن سیشن. ویمن کرکٹر فٹنس قائم رکھنے اور بیٹنگ کے متعلق ٹپس دیں. بابر اعظم نے اپنے کیریئر کے یادگار لمحات کے متعلق بھی بتایا. سیشن میں خواتین ٹیم کی چیف سلیکٹر عروج ممتاز، کپتان بسمہ معروف، عالیہ ریاض، ندا ڈار، عروبہ شاہ اور دیگر کھلاڑی شریک ہوئے. تھائی لینڈ میں عبادت گاہیں کھل گئیں. روایتی رقص کے ساتھ شہریوں کا استقبال. سماجی فاصلے اور دیگر حفاظتی اقدامات پر عمل کیا گیا. تو پرائم منسٹر صاحب کا یہ ہمیشہ یہ ایمان رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے طبقے کو جو کہ مزدور، دیہڑی دار اور جو معاشی طور پہ ایک ولنریبل سچویشن میں ہے، ان کو کس طرح سے سپورٹ کیا جائے اور کس طرح سے ان جو بھی کاروبار ہیں، چھوٹے کاروبار ہیں، ٹرانسپورٹ ہے کسی حد تک، اور مختلف ایسی ایک سٹیج مرحلہ وار اوپن اپ کیا جائے اس لاک ڈاؤن کو کہ جو غریب ہے اس کو مزدوری کا موقع مل سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو کہ آپ کی وساطت سے میں کہنا چاہتا ہوں، جو کہ اصل میں وزیر اعظم صاحب نے کہا، وہ یہ ہے کہ کورونا وائرس کو اگر آج چودھری سرور صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ واحد جنگ ہے جو کہ آپ گھر بیٹھ کے جیت سکتے ہیں. تو احتیاط اور جو ایک قواعد و ضوابط جب بھی یہ ہوا لاک ڈاؤن کو اوپن اپ کرنے کی، سافٹ اوپننگ اپ کی، اس کی جب بھی ابتدا ہو، تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ان قواعد و ضوابط، یہ SOPs پہ اسٹرکٹ عمل درآمد، کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ چیز دوبارہ بھی ہو سکتی ہے. اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے. اگر ہم نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑا تو یہ چیز ہمیں بہت ہی زیادہ اور خطرناک طریقے سے بھی ہم پہ اس کا ریلیپس ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم بات تھی جو کہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں اپنا رول ادا کریں اور اس میں جو عوام ہیں ان تک آگہی ان کی کریں کہ وہ اس کورونا وائرس کے جو بھی اس کے SOPs ہیں، اور وہ ظاہر ہے جو بھی انڈسٹریز بھی جو کھلیں گی، جو کاروبار کھلیں گے، ان سب کو اس کی بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو باقی ممالک تھے، یورپین ہو گئے، چائنا ہو گئے، اگر چائنا نے اس پہ کنٹرول پایا تو وہ صرف ڈسپلن کی وجہ سے پایا، اور ظاہر ہے وہ ایک بڑا امیر ملک ہے تو ان کے پاس ریسورسز بھی تھیں اور ان کے پاس وہ امپلیمنٹیشن کی ایک وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل سسٹم، ڈفرینٹ پولیٹیکل سسٹم ہے. لیکن ہم نہیں چاہتے اور نہ ہم یہ کر سکتے. ایک جمہوری ملک ہے جس میں کہ ہم کسی کو ڈنڈا لے کے ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ایک خاص طرز عمل سے اپنی جو کاروبار زندگی ہے اس کو چلائیں. تو اس لیے ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں اور تعاون کی ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ وہ اس عمل کو بڑے اسٹرکٹ طریقے سے اس پہ عمل کریں. دوسری بات جو تھی وہ ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے جو ہماری معاون خصوصی ہیں سماجی تحفظ کی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے، انہوں نے بھی کابینہ کو جو مستحق افراد کے جو اب تک انہوں نے کیش پیمنٹس کر چکی ہیں، جو کہ تقریباً اب 80 لاکھ خاندانوں، معذرت چاہتا ہوں، موجودہ 40 لاکھ افراد کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں تقریباً 80 لاکھ خاندانوں کا اضافہ کیا گیا ہے جن کو احساس پروگرام کے تحت مالی معاونت دی جا رہی ہے. اور یہ سارا جو پروسیس ہے وہ بڑے ہی شفاف اور بڑے آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے. تو آج کابینٹ نے منظوری دیا کہ وہ آپ نے بات ہی نہیں کی کہ کمیشن کی اتنی بڑی پورے ملک کے اندر قادیانیوں کے حوالے سے بحث چل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی کیا کیبنٹ میں ڈسکس ہوا کہ کیوں ایسا ایشو اٹھایا گیا اور اس کا تدارک کیسے کیا آپ
अगर आप चाहते हैं अभी मैंने एक दो बातें करनी थी कल के हवाले से, उसके बाद मैं उसका आपका जवाब दे देता हूं।